أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم أن لا شبه له، الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه. تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں امید ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو عافیت دین و دنیا و آخرت عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں آل بیت طاہرین علیہم السلام کے سچے اور مخلص محبین میں، ان کے اتباع میں، ان کے انصار میں شامل فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری اموات کی بہت ساری گناہیں بہت بہت بار بار معاف فرمائے اور مغفرت فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری بے حساب گناہوں کو اپنے لطف و کرم سے آل محمد علیہ السلام کے صدقے مغفرت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے اولاد کے گناہوں کو معاف کرے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے صدقے، صدیقی طاہرہ سلام اللہ علیہا کے فضائل کے صدقے ہمارے اموات کو اور ہمیں اور ہماری اولاد کو شفاعت اہل بیت طاہرین علیہم السلام دنیا و آخرت میں مکرر بار بار متواتراً نصیب فرمایا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
يا أرحم الراحمين يا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب علل الشرائع ہے. اس میں ایک دو روایت اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علل الشرائع. ملاحظہ فرمائے میرے محترم ناظرین، علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ ایران. یہاں پر صفحہ نمبر 143 میں باب نمبر 142 حدیث نمبر 6 اس باب میں کہ اسماء صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، کہ ان کے اسماء گرامی کی کیا حکمتیں ہیں. اس میں حدیث نمبر 6 ملاحظہ فرمائیے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. محمد ابن مسلم ثقفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے سنا، فرماتے تھے کہ لفاطمہ علیہ السلام وقفۃ علی باب جہنم. حضرت بی بی دو عالم حضرت سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین روز قیامت میں جہنم کے دروازے پہ وہ کھڑی ہو جائیں گی. فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر. روز قیامت ہر شخص کے ماتھے پر، ہر شخص کے پیشانی پر، آنکھوں کے درمیان وہاں پہ لکھا جائے گا کہ یا مؤمن یا کافر. فمن كان فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کے مومن ہے لیکن وہ بہت گناہ کار ہے، مومن ہے لیکن اس نے گناہ بہت کیے ہیں، تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا اہل ہے، یا اس کو جہنم بھیجا جائے. فتقرأ فاطمة علیہ السلام بین عینیہ محبا. تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے جہنم کے دروازے پر ان کا مقام، وہاں پہ وہ کھڑی ہوں گی، تو وہ پڑھ لیں گی اپنے شیعوں کو بچانے کے لیے، اپنے محبین کو بچانے کے لیے، ہم جیسے روسیاہ گناہ کاروں کو، ہم جیسے روسیاہوں کو. بی بی دو عالم سلام اللہ علیہ کجا دروازے جہنم پہ کھڑی ہو جانا، کجا وہ کس لیے کھڑی ہوں گی؟ تو ہر شخص کے ماتھے پہ لکھا ہوگا مومن یا کافر، محب یا غیر محب. تو گناہ کار روسیا مومن محب اہل بیت علیہ السلام کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. تو بی بی سلام اللہ علیہ پڑھ لیں گے کہ ان کے ماتھے پہ تو محب لکھا ہے، مومن لکھا ہے. فتقول، تو اس وقت وہ ندا کریں گی کہ یا رب الہی و سیدی، اے میرا اللہ، اے میرا الہ، اے میرا سید. سمیتنی فاطمہ وفتمت بی من تولانی وتولى ذریتی من النار ووعدك الحق وانت لا تخلف المیعاد. اے میرے رب، اے میرے الہ، تو نے مجھے فاطمہ نام رکھا ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام کے معنی میں سے ایک معنی یہ کہ بچانے والی. تو نے میرے ذریعے، میری برکت سے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، بچانے والی. اور میرے توسط سے جو مجھ سے محبت کرے، جو مجھے اپنا سیدہ مان لے، جو مجھے اپنی مولات مان لے، جو مجھے اپنا سیدہ مان لے، اور میرے اولاد طاہرین علیہم السلام کو اپنا امام مان لے اور ان کی نصرت کرے، ان سے محبت کرے، ان کو میری وجہ سے تو اے اللہ تو نے ان کو جہنم کی آتش سے نجات فرمایا.
اور تو نے یہ وعدہ دیا ہے اور یہ تیرا وعدہ حق ہے اور تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. فیقول اللہ، اس وقت اللہ تعالی خطاب کرے گا، اللہ رب العزت خالق کون، بنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کے جواب میں اسی وقت اللہ جواب دے گا اور فرمائے گا صدقتی یا فاطمہ، فاطمہ آپ صدیقہ ہیں، آپ نے صحیح فرمایا ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ درست فرما رہی ہیں. انی سمیتکی فاطمہ وفتمت بکی من احبکی وتولاکی واحب ذریتکی وتولاہم من النار. میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا، بچانے والی، اور تیری وجہ سے اور تیری سبب سے اور تیرے واسطے سے میں نے جو بھی شخص آپ سے محبت کرے اور آپ کے اولاد طاہرین علیہ السلام سے محبت کرے، ان کو اپنا آقا مان لے اور آپ کو اپنا سیدہ مان لے، میں نے ان سب کو جہنم کے آگ سے میں نے بچا دیا ہے اور نجات دی ہے. وعدی الحق وانا لا اخلف المیعاد، اور میرا وعدہ سچا ہے اور میں وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. وانما امرت بعبدی هذا الى النار لتشفعی فیہ فاشفعک. اے میری ولیہ اور اے میری صفیہ یا صدیقہ طاہرہ، میں نے اس گنہگار شیعہ کو اس لیے جہنم بھیجنے کا حکم دیا تھا تاکہ آپ یہاں پر آپ کی شوکت یا صدیقہ طاہرہ، آپ کی شوکت، آپ کی جاہ و جلالت قیامت کے دن سب کے سامنے روشن ہو جائے، تاکہ آپ اس کی شفاعت کریں. وَلِتَبَيَّنَ لِمَلَائِكَتِي، اور سب میرے ملائکہ دیکھ لیں، وَأَنْبِيَاءِ وَرُسُلِ، اور سب رسول اور سب انبیاء دیکھ لیں بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہما کی منزلت، وَأَهْلِ الموقف، اور سب اہل موقف دیکھ لیں موقفکی منی ومکانتکی عندی، کہ تیرا موقف میرے پاس کیا ہے، تیرا مقام میرے پاس کیا ہے اور تیری مکانت میرے پاس کیا ہے. من قرأتی بین عینیہ مؤمنا فخذی بیدیہ وادخلیہ الجنہ. یا بی بی سلام اللہ علیہ، جس کے بھی ماتھے پہ آپ دیکھیں کہ مومن ہے، اس کو جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور آپ اپنے دست مبارک سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. اچھا، اگلا حدیث آپ دیکھیں، جابر روایت کرتے ہیں حضرت قرآن ناطق باب حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قلت له لما سمیت فاطمۃ الزہراء زہراء، زہرا یعنی درخشش رکھنے والی، نور والی. میں نے عرض کیا کہ مولا مجھے بتائیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا لأن اللہ خلقها من نور عظمتہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا، اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا. فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، جب بی بی سلام اللہ علیہا کا نور ظاہر ہو جاتا ہے تو زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے نور عظمت سے روشن ہو جاتا ہے. وغشیت ابصار الملائکہ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین، ملائکہ کی آنکھیں اس نور کی شدت سے نابینا ہو جاتی ہیں، دیکھنا ان سے دیکھا نہیں جاتا، نور اتنی شدید ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. وقالوا الہنا وسیدنا ما لهذا النور، عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے سید، اے ہمارا رب، اے ہمارا خالق، یا اللہ یہ کیسا نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ فأوحى اللہ الیہم، اس وقت اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے ھذا نور من نوری، یہ میرے انوار میں سے ایک نور ہے، یہ میری نور عظمت ہے، یہ میری نور جلالت ہے، یہ میرا نور کبریا ہے.
اسکنتہ فی سمائی، میں نے اس کو اپنے آسمانوں میں جگہ دی ہے، خلقتہ من عظمتی، میں نے اس کو اب جتنا میں عظیم ہوں، اللہ عظیم ہے، اللہ کی طاقت عظیم، اللہ کی قداست بے انتہا، اللہ کا علم بے انتہا، اللہ کی بادشاہی بے انتہا، اللہ کی عظمت کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ میں نے ان کو اپنے عظمت سے خلق کیا، اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ اخرجہ من صلب نبی من انبیائی افضلہ علی جمیع الانبیاء، ان کو میں نے ان کو اس نور کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی قرار دیا ہے، اور اس فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کے صلب سے میں دنیا میں لاؤں گا، افضلہ علی جمیع الانبیاء، اور اس نبی کو میں تمام انبیاء پہ برتری دوں گا، وَأُخْرِجُ مِن ذَلِكَ النُّورِ أَئِمَّةً يَقُومُونَ بِأَمْرِي يَهْدُونَ إِلَى حَقِّ، اور اس نور سے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام دنیا میں لاؤں گا، ایسے ائمہ طاہرین علیہ السلام جو میرے دین کا اقامہ کریں گے، جن کی بدولت میرے دین کا، میرے ہدایت کا، میری توحید کا، میری شریعت کا بول بالا ہوگا، اور میرے حکم سے وہ لوگوں کی ہدایت کریں گے، یہدون الی حق واجعلهم خلفائی فی ارضی بعد انقضاء وحی، اور ان کو میں نبوت کے بعد زمین کے خلفاء بنا دوں گا، اپنا خلیفہ بنا دوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ کتاب ہے، ایک منٹ، یہ کتاب ہے مئۃ منقبہ من مناقب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام لأبی الحسن محمد بن احمد ابن علی بن الحسن القمی المعروف ابن شاذان، ابن شاذان قمی کے نام سے معروف محدث، شاب مؤسسۃ الامام مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام بقم المقدسہ، منقبہ نمبر 61، اس میں صفحہ نمبر 126 میں روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا سلمان من احب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنۃ معی، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، اس پہ شک کرنے والا کافر ہوتا ہے، اس کے مخالفت کرنے والا وہ مشرک ہوتا ہے، زندیق ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بیٹی حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو اپنا سیدہ مان لے، اپنا مولات مان لے، اپنا مالکن مان لے، وہ میرے ساتھ محشور ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ومن ابغضها فهو فی النار، اور جو میری بیٹی حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے فضائل میں شک کرے، ان کے مقام کو نیچے سمجھے، ان سے کسی طرح کا بغض و شک رکھے، وہ جہنمی ہے۔ یا سلمان حب فاطمہ سلام اللہ علیہا ینفع فی مئۃ من المواطن، اے سلمان، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی محبت، ان کے فضائل پر ایمان، ان کو اپنا سیدہ ماننا، ان کو سیدہ، ان کو اپنا مالکن ماننا، ان کو اپنا مولات ماننا، ان سے محبت کرنا، ان پہ فضائل پہ ایمان رکھنا، ان کے اتباع کرنا، 100 مواقف پر، 100 مقامات پر انسان کے لیے سبب نجات ہے۔ ان 100 مواقف میں سے میں آپ کو کچھ مواقف بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایسر ہوا، جو ان کے سب سے کم خطرے والی ہے، وہ کیا ہے؟ ایسر ہوا الموت، مرتے وقت حب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور ان پر ایمان انسان کی نجات کا سبب ہے، والقبر، پھر قبر میں، والمیزان، پھر میزان جب ترازو رکھا جائے گا، نام اعمال روسیائی نیک عمل ہے نہیں، نہ خلوص، کچھ بھی نہیں، گناہ ہی گناہ،
اس وقت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی محبت سب گناہوں سے زیادہ، وہ اس کے مقابلے میں نیکی کے اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ والمحشر، اور جب سب خلائق کو جمع کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، سب کے لیے، گناہ کاروں کو زنجیروں میں باندھ کے، آگ کے کوڑے مار مار کے، ذلیل کر کے، جلے ہوئے چہرے، بدبو آ رہی ہے، دھوئیں نکل رہا ہے ان کے چہرے سے، ان کے منہ سے، مار مار کے ان کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے اس طرح باندھے ہوئے مجرموں کی طرح کو دھکیلا جائے گا۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو مومن ہوگا، ان کے فضائل پہ ایمان رکھے گا، وہ اس وقت حوض کوثر پہ ہوگا، عیش و نعمت میں ہوگا، بہترین بہترین کھانے، بہترین لذات، صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والصراط، پھر اس کے بعد صراط ہے، والعرض، والحساب، پھر اس کے بعد اللہ کے ملائکہ کے سامنے پیش کیا جانا، ایک ایک عمل کا حساب دینا، نامہ اعمال انسان کو دکھایا جائے گا۔ ان سب مقامات میں حب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور ان کی نصرت کرنا، حب کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے میرے عزیزو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حب ان سے محبت کرے، اس کا مطلب یہ ان کی نصرت کرو، ان کی نصرت کرو، کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی نصرت میں دین کا احیاء ہے، شریعت کا احیاء ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نصرت میں دین ہی انہی کی نصرت ہے، دین نام ہے حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کی نصرت کا نام۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ صرف یہ نہ کہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور ان کی نصرت کے لیے آپ کچھ نہیں کرتے۔ ان کے قاتلین جو ابھی تک دنیا میں بڑے عزت سے ان کے نام، مساجد ان کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، یونیورسٹیاں ان کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا حق تم نے ادا کیا ہے؟ تم مجھے بتاؤ، تم زندہ ہو، تم نے کیا کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے لیے؟ تم کیسے محب ہو؟ جن لوگوں نے ان پہ ظلم کیا ہے ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے، گھر جلایا، ہاں ان کے نام پہ لوگ مسجد بناتے ہیں، تو یہ کیونکہ نصر بی بی ابھی تک وہ مظلومہ ہے، ابھی تک ان کا حق غاصبین کے ہاتھ میں۔ تو بی بی کا نصرت یہ ہے میرے محترم ناظرین، بی بی کا نصرت یہ ہے کہ ان کا نام، ان کے فضائل، ان کی مظلومیت اور ان کے قاتلین کا کفر، یہ بقدر امکان جس حد تک ہو سکے دنیا میں پھیلایا جائے۔ دین اسی کا نام ہے، تشیع کا اصل جڑ یہی ہے، تشیع کا اساس اور اس کا شاخ اور اس کا فروٹ، سب کچھ کامل دین ہی یہی ہے، پورا شریعت ہی یہی ہے۔ تو آپ اس معاملے میں، تو آپ کا شیعوں کا کیا ہے بھائی؟ شیعوں کا کیا ہے؟ نام کے شیعہ ہیں بھائی، نام کے شیعہ نام کے ہیں بھائی، ہم اور آپ لوگ جو ہیں شیعہ نام کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اور آپ لوگ شیعہ نام کے ہیں، ہمارے زبانوں پہ چلتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا نام، وَإِلَّا نہ عمل میں، نہ محبت میں، نہ نصرت میں، کچھ بھی نہیں، زیرو ہی زیرو، زیرو سے بھی کم ہے ہم لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَضِيَتْ ابنتی عنہ رضیت عنہ، جس سے میرے بیٹی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ وَمَنْ رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، اور جس سے میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ وَمَنْ غَضَبَتْ عَلَيْهِ فاطمة علیہ السلام غضبت علیہ، جس پہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہوں، اس پہ میں غضبناک ہوں۔ وَمَنْ غَضِبْتُ عَلَيْهِ غضب اللہ علیہ، اور جس پہ میں غضب کروں اللہ اس پہ غضب کرتا ہے۔ یا سلمان وَيْلٌ لِمَنْ يَظْلِمُهَا، یہ سلمان بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی جہنمی ہے، جہنم کا بدترین کتا ہے وہ جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر ظلم کرے۔ وَيَظْلِمُ بَعْلَهَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام، اور جو ان کے شوہر حضرت سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ظلم کرے، وہ دنیا کا بدترین، جہنم کا بدترین کتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ يَظْلِمُ شِيعَتَهَا وَذُرِّيَّتَهَا، اور وہ بدترین کتا ہے جہنم کا جو ان کے شیعوں پر اور جو ان کے اولاد طاہرین علیہ السلام پہ
ظلم کرے. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے تلخیص الشافی لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ تعالی. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، تلخیص الشافی للطوسی، جلد نمبر 3 ہے، یا جلد نمبر 3 اور 4 ہے. ایران میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 156 میں یہ عبارت شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ملاحظہ ہو. ومما انکر علیہ ضربهم لفاطمہ علیہ السلام. قاضی قضات عبد الجبار المعتزلی نے وہ کتاب لکھا تھا امامت کے مسئلے پر، المغنی. المغنی وہ تو سب اصولی دین پر ہے، اس کا معتزلیوں کا بہت ہی مفصل کتاب ہے. اس زمانے میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور سید مرتضیٰ کے زمانے میں، یعنی 5ویں صدی میں، معتزلوں کا بڑا زور تھا. تو ان کے رد میں کتاب تلخیص الشافی لکھا، ان کی کتاب کے امامت کے جز پر، کیونکہ معتزلیوں کے ساتھ ہمارا زیادہ اختلاف نہیں ہے توحید پر یا عدل میں اور جبر و تفویض کے مسائل پر. ہمارا جو ان سے اختلاف ہے امامت کے مسئلے پر ہے. تو قاضی عبد الجبار نے کہا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شہید ہو گئی ہیں. اس پہ اس نے شیعوں کو ڈانٹا ہے. تو فرماتے ہیں وقد روی انہم ضربوها بالسیاط والمشهور الذي لا خلاف بين الشيعة أن عمر ضرب على بطنها حتى أسقطت فسمي السقط محسنا والرواية بذلك مشهورة عندهم. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مشہور لا خلاف، المشہور الذي لا خلاف فيه بين الشیعة، وہ مشہور بات جس میں شیعوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ان عمر ضرب على بطنها حتى اسقطت. عمر نے ان کو ضربت لگائی ہے ان کے شکم مبارک پر، ان کے پیٹ مبارک پر، اور یہ ضربت کی وجہ سے بی بی سلام اللہ علیہا مجروح ہو گئی ہیں، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا جناب محسن علیہ السلام وہ سخت ہو گئے ہیں. والروایت بذلك مشہورۃ عندهم، اور یہ روایت شیعوں کے ہاں بڑا مشہور ہے. انہی مشہور روایات میں سے میں کچھ آپ کو دکھا دیتا ہوں، کچھ کل دکھائے تھے اور بہت سارے ہیں جو رہتے ہیں. یہ کتاب ہے الامالی لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب الامالی، کتاب ہے امالی لشیخ الصدوق، امالی شیخ الصدوق. یہ کتاب چھپی ہے میں. اچھا، یہاں پہ مجلس نمبر 24 میں، المجلس الرابع والعشرون، حدیث نمبر 2. یہ روایت ہے ابن عباس سے. ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان جالسا ذات يوم اذ اقبل الحسن علیہ السلام فلما رآه بكى. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آئے. جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اپنے نواسے امام حسن علیہ السلام پہ پڑی ہے تو رو پڑے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا ہے. قال الی یا بنیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے بنیا کا جو خطاب ہے یہ بیٹے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس بیٹے کے لیے جو بہت پیار ہے، جس سے پیار ہے، میری جان، میرے بیٹے، میری جان، میرے عزیز، اس طرح سے اس کے معنی ہوتے ہیں. آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس. فما زال يدنيه حتى اجلسه على فخذه اليمنى. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اصرار کرتے رہے، آ جاؤ. بہت ہی ان کو قریب لاتے گئے یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنے دائیں ران پہ بٹھا دیا. اچھا، ثم اقبل الحسین علیہ السلام فلما رآه بكى. پھر ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر مبارک امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر نور پہ پڑا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور فرمایا ہے
إلي يا بني فما زال يدني حتى أجلسه على فخذه اليسرى. میرے بیٹے، میرے فرزند، میرے عزیز، میرا لخت جگر، میرا نور عین، میرا ثمرہ فؤاد، آ جائیے، آ جائیے میرے بابا کے پاس آ جاؤ. اور ان کو قریب کرتے گئے، قریب کرتے گئے، قریب کرتے گئے، یہاں تک کہ ان کو اپنے بائیں ران پہ بٹھا دیا. ثم اقبلت فاطمة علیہ السلام فلما رآها بکا. پھر حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی. جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک اپنی بیٹی پہ پڑی ہے، ام ابیہا پہ پڑی ہے، ام ابیہا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایسا کنیا کسی کے پاس نہیں ہے. ام ابیہا، یہ کنیا کس نے دیا ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. ان کا کنیا مبارک ام الحسن نہیں ہے، ام الحسین نہیں ہے، ام ابیہا، اپنے باپ کا ماں. یعنی اتنی محبت کہ یہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں جیسے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا آغوش بہت کم دیکھا ہے. کیونکہ والدہ ماجدہ جناب آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی، وہ بہت چھوٹے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ وجود اقدس میں ماں کی محبت، بیٹی کی محبت اور اللہ کا نور انہوں نے دیکھا ہے، اور ان کو نام رکھا ہے ام ابیہا. تو ان کو جب آتے دیکھا ہے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے. ثم قال الی یا بنی فاجلسها بین یدیہ. میرے پاس آ جاؤ میرے بیٹی، میری پیار بنیہ، میری پیاری بیٹی، میرے عزیز، میرا لخت جگر، میرا نور عین، آ جائیے. پھر قریب لے کے آتے گئے، قریب لاتے گئے، بالکل سامنے بٹھا دیا. بالکل یہاں پہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور بالکل سامنے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. ثم اقبل امیر المؤمنین علیہ السلام. پھر حضرت شاہ مردان سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے. فلما رآہ بکا ثم قال الی یا اخی. پھر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک اپنے بھائی کے چہرے مبارک پہ پڑی ہے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روئے، گریہ فرمایا اور فرمایا کہ آ جاؤ میرے پاس، میرے بھائی میرے پاس آ جاؤ، میرے شہنشاہ میرے پاس آ جاؤ، میرے تاج سر میرے پاس آ جاؤ، میرا ناصر، میرا مشکل کشا میرے پاس آ جاؤ. فما زال یدنی حتی اجلسہ الی جنبہ الایمن. ان کو قریب کرتے گئے یہاں تک کہ ان کو اپنے دائیں ہاتھ پہ بٹھا دیا. تو اس طرح ان کا ایک پنجتن پاک علیہ السلام کا ایک حلقہ بن گیا. فقال له أصحابه يا رسول الله ما ترى واحدا من هؤلاء إلا بكيت أو ما فيهم من تسر برؤيته. صحابہ کی جو ہے معرفت ہی اتنی ہے نا، پھر کیا توقع ان کے ساتھ. کہا کہ آپ جو ہیں یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ آپ رو پڑیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں جن کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہو، آپ کو خوشی ہوتی ہو، آپ کو ان کو دیکھ کے رونا آتا ہے. وہ ہوتا ہے نا بھائی، ہر ایک کی معرفت ہے، اس کی بات المرء مخبوء تحت لسان ہے. ہر ایک کی جو بات ہے وہ سخن ہے اس کی معرفت کے مطابق ہے. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی بعثنی بالنبوہ واصطفانی علی جمیع البریہ. اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبوت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اس اللہ کی قسم جس نے مجھے تمام خلائق پہ چنا ہے، برتری دیا، سب خلائق پر برتری دیا. تو یہ قسم جو ہے نا، اس طرح کا قسم کھانا، اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا ان صفات کے ساتھ نام لینا، تو ان جن کی سینوں میں بغض ہے
اور جن کی سینوں میں دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام کے مناقب کے لیے، یہ جو بات ابھی میں کہنے لگا ہوں اس پہ کوئی شک نہ کرے، کوئی شک نہ کرے۔ ان کی اور ان لوگوں کی تذلیل ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا، آپ ان کو دیکھ کر آپ غمزدہ ہو گئے، آپ کو خوشی نہیں ہوتی اپنے اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ کر۔ اچھا، قسم لے کر پیغمبر نے فرمایا انی و ایاہم لاکرم الخلق علی اللہ عز وجل، میں اور یہ چار تن مبارک، پنج تن پاک سب ملا کے، ہم اللہ تعالیٰ سب خلائق پر سب سے کریم ترین، سب سے عزیز ترین، سب سے ارجمند ترین، سب سے گرامی ترین، سب سے بلند مرتبت ترین، سب سے محبوب ترین، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہم ہیں، سب خلائق سے۔ اللہ کے نزدیک ہم سے پیارا کوئی نہیں، اللہ کے پاس ہم سے زیادہ عزیز کوئی نہیں، اللہ کے پاس ہم سے زیادہ صاحب کرامت، صاحب احترام، صاحب مجد، صاحب عظمت، صاحب قرب کوئی نہیں ہے۔ وما على وجه الارض نسمة احب الی منہم، اور زمین پر ان سے زیادہ میرے دل میں پیارا کوئی نہیں ہے۔ آپ تم غلیظ لوگ یہ کہتے ہو نا، ان کو دیکھ کو آپ کو رونا ہے، اللہ کے پاس بھی ان سے پیارا کوئی نہیں ہے، اور میرے دل میں ان سے زیادہ پیارا، ان سے زیادہ عزیز، ان سے زیادہ محبوب، ان سے زیادہ گرامی کوئی نہیں ہے۔ اما علی بن ابی طالب علیہ السلام، جہاں تک میرے بھائی سید المسلمین یعصوب الدین، میرا تاج سر، میرا نفس نفیس، میرا بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کا تعلق ہے، فإنه اخی و شقیقی، وہ میرا بھائی ہے۔ شقیق اس بھائی کو کہتا ہے نا جس کا باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، اس بھائی کو شقیق کہتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے نا۔ شقیقی امام حسین علیہ السلام جو تھے شقیق تھے امام حسن علیہ السلام کے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا شعر ہے نا، یا شقیقی و ثمرۃ فؤادی، امام حسین علیہ السلام سے خطاب کر، میں میرے بھائی، میں میرا سکا بھائی۔ شقیق اس بھائی کو کہتے ہیں جس کا باپ ماں ایک ہو، اور یہ مبالغہ میں وہ اس مقام پہ کہا جاتا ہے مجاز میں، یہاں کہ بالکل کوئی آپ کا قریبی یار ہے، قریبی ساتھی ہے، بالکل اس کے اخوت میں، اس کے برادری میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، یہاں پہ مجازن کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اخی و شقیقی و صاحب الامر بعدی، اور یہ آپ مومنین کا لیڈر ہے، اور آپ کا کمانڈر ہے، اور آپ کا رولر ہے، اور آپ کا بادشاہ ہے میرے بعد۔ وصاحب لواء فی الدنیا والآخرہ، یہ میرے صاحب علم، صاحب لواء دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ لواء الحمد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لواء کا نام، ان کے علم کا نام کیا نام تھا؟ الحمد۔ اور یہ قیامت کے دن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضرت شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام کے دست بابرکت میں ہوگا۔ وصاحب حوضی و شفاعتی، یہ میرے صاحب حوض ہیں اور یہ میرے شفاعت کے مالک، میرے شفاعت کے اختیار بھی ان کے ہاتھ میں۔ وہ مولا کل مسلم، وہ ہر مسلمان کے سردار ہیں، ہر مسلمان کے آقا ہیں، ہر مسلمان کے وہ مالک۔ وہ امام کل مؤمن، وہ ہر مؤمن کا امام ہے، ہر مؤمن کا امام ہے۔ وقائد کل تقی، اور وہ ہر باتقوا انسان کا کہ وہ قائد ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں، پیشوا ہیں۔ وہو وصی، حضرت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام میرے وصی ہیں، وخلیفتی، میرے جانشین ہیں، علی اہلی و امتی فی حیاتی و بعد موتی، یہ میرے وصی، میرے جانشین ہیں میرے زندگی میں اور میرے موت کے بعد، میرے عیال پر بھی، میرے اہل بیت پر بھی، میرے پوری امت پر بھی، ان پورا اختیار ہے، میرے زندگی میں بھی ان کو فل اختیار ہے، میرے موت کے بعد بھی ان کو کامل اختیار حاصل ہے ہر لحاظ سے۔ محبہ محبی، جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومبغضہ مبغضی، اور جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ وبالولایتہ صارت امتی مرحومہ، اللہ نے اگر میرے امت پہ رحم کی ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کی برکت سے، اس کی ولایت کی سبب سے۔ وبعداوته صارت المخالفة له منها ملعونة، اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے میرے امت کے جو لوگ اللہ کے دشمن بن گئے، اسی وجہ سے بن گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے۔ وإني بكيت حين أقبل لأني ذكرت غدر الأمة به بعدي،
میں اس لیے رویا ہوں، جب وہ تشریف لائے ہیں تو میرے آنکھوں میں آنسو آیا ہے، میرے چشم میں، میرے آنکھوں میں اشک آئے ہیں، اور میرے سینے سے آہ نکلی ہے، میں نے گریہ کیا ہے، اس لیے کیا ہے، کم بختو، کم معرفتو، کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے، چشم نبوت سے دیکھا ہے کہ میرے بعد یہ امت ان کے ساتھ غداری کرے گی، میرے بھائی کے ساتھ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے ساتھ میرے بعد کیا کریں گے، میری امت غداری کریں گے، اور یہ غداری کب تک جاری ہے؟ ابھی جاری ہے، ابھی جاری ہے، سب غدار، سب امت غدار. حتى انه ليزال عن مقعدي وقد جعله الله له بعدي. غداری کریں گے، وہ جو میرا مقام ہے، جو میرا مسند ہے، جو میرا سیٹ ہے، اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہٹایا جائے گا، حالانکہ اللہ نے ان کو اس مقام پہ فائز کیا ہے. اللہ نے وہ سیٹ، وہ مقعد، وہ مسند، وہ میرا جو مقام ہے، میری جو خلافت جانشینی ہے، اللہ نے ان کو دیا، لیکن یہ غدار امت ان کو اس مقام سے ہٹا دے گی. ثم لا يزال الامر به حتى يضرب على قرنه ضربة تخضب منها لحيته في افضل الشهور شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اور پھر ان کے ساتھ وہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا ظلم ہوگا، فرمایا کہ ظلم چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ ماہ رمضان میں، جو ماہ اللہ کا مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پہ اسی امت کے افراد، اسی امت کے باتقوا تابعین، ان کے سر مبارک پہ ضربہ لگا دیں گے. وہ ضربہ جس کی وجہ سے ان کے ریش مبارک، ان کی داڑھی مبارک، ان کے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گا، رنگین ہو جائے گا. اور ماہ رمضان، کون سا مہینہ؟ وہ ماہ رمضان جس میں قرآن اللہ نے نازل کی ہے، اور اس قرآن میں لوگوں کے لیے بینات والہدا ہے، اللہ نے اس مہینے میں فرقان نازل کی ہے. اچھا، وَأَمَّا ابْنَتِ فاطمة علیہ السلام فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. اور میری بیٹی کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا، وہ سید نساء العالمین ہے، تمام جہانوں کی نساء کا، عورتوں کی وہ سردار ہیں، بہترین ہے. من الاولین والآخر، اول سے لے کر قیامت تک ان سے بہتر اللہ نے خلق ہی نہیں کیا. وہی بضعۃ منی وہی نور عینی، یہ میرے لخت جگر ہیں، یہ میرے آنکھ کے تارے ہیں، میرے چشم، میرے آنکھوں کی روشنی ہے، میرے آنکھوں کی ٹنڈک ہے. وہی ثمرۃ فؤادی، یہ میرے دل کے فروٹ ہے. ثمرۃ فؤاد یعنی دل میں جو سب سے چہیتا، سب سے محبوب، سب سے عزیز ہے، یہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. وہی الروح التي بین جنبی، اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میری جان ہے، میری نفس ہے، میری جان ہے، میری روح ہے، جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میری جان ہے، وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. وہی الحوراء الانسیہ، یہ ظاہر میں انسان ہے لیکن یہ جنتی ہیں. حوراء جنت کے خاتون کو کہا جاتی ہے، حوراء انسیہ. یہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ انسانی شکل میں ایک جنتی حور ہیں. متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلالہ، جب حضرت صدیقہ طاہرہ میرے بیٹی سلام اللہ علیہ اپنی عبادت گاہ میں اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، جل جلالہ، وہ اللہ جس کا جلال بے عیب ہے. ظہر نورها لملائکۃ السماء كما يظہر نور الكواكب لأہل الارض. بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا نور مبارک اہل سماوات کے لیے، ملائکہ کے لیے، سکان سما کے لیے، انبیاء و مرسلین جو آسمانوں میں ہیں، ان سب کے لیے ایسا چمکتی ہے، ایسے درخشش کرتی ہے، ایسا شائن کرتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے سورج کے، آسمان کے ستارے. وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اس وقت اللہ تعالیٰ لملائکتی، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے اس طرح خطاب فرماتا ہے، یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمہ سیدۃ امائی قائمۃ بین یدی. اے میرے ملائکہ، اللہ فخر سے کہتا ہے
اللہ پیار سے کہتا ہے، اللہ مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اللہ ناز کرتا ہے ملائکہ پر، وہ ملائکہ جو ہمیشہ ہی عبادت کرتے ہیں، ملائکہ ہمیشہ ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ملائکہ مبہوت رہ جاتے ہیں حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کی عبادت سے. جو فضیلت بی بی سلام اللہ علیہا کی عبادت میں، وہ ملائکہ کی عبادت میں، کسی ملائکہ کی عبادت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے ملائکہ پر. دیکھو میری کنیز کو، میری امہ کو، میرے عبد، عبد جو ہے نا، عبد، ہم اللہ کے عباد مند ہیں. تو یہ نساء کے لیے، عورتوں کے لیے عربی زبان میں امہ اور اس کی جمع ہے امہ استعمال ہوتی. یہ میرا امہ، یہ میرا امہ کنیزہ ہے، یعنی یہ میرا عبد اردو زبان میں، یعنی میرا بندہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. دیکھو وہ میری عبادت کے لیے کڑی ہو گئی ہے میرے سامنے. ترتعد فرائسها من خیفتی، اور ان کے گردن کے رگ میرے خوف کی وجہ سے لرز رہی ہیں، میرے خوف سے ان کے بدن میں رعشہ طاری ہے، لرزہ طاری ہے. وقد اقبلت بقلبها على عبادتی، اور وہ پورے اپنے دل کے ساتھ میری بندگی، میری عبادت، میرے سے راز و نیاز، نماز، سجود، رکوع کے لیے وہ آئی ہیں. اچھا، اشہدکم انی قد امنت شیعتها من النار، میں تم ملائکہ کو، سکان سماوات و ارضین کو، تم سب ملائکہ کو شاہد بناتا ہوں کہ میں نے ان کی تو مقام ہی اور ہے، ان کے شیعوں کو، ٹھیک ہے نا، ان کا جو بھی دنیا میں شیعہ ہے، جو بھی دنیا میں کہے کہ میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میرا سردار ہے، میری مالکن ہے، میری سیدانی ہے، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا اولاد طاہرین علیہ السلام کا غلام ہوں. ان سے محبت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کے قاتلوں، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا، ان کے دوستوں سے دوستی کرنا، ان کے دشمنوں سے دشمنی، یہ میرا دین ہے، یہ اس تشیع کا نام ہے. جو اس طرح ہو، میں نے اس کو امان دیا ہے جہنم سے. جہنم میں ایسے شخص کو جو اس بی بی سلام اللہ علیہا کا وفادار ہے، جو اس بی بی سلام اللہ علیہا کا غلام ہے یا کنیز ہے، تو میں کبھی اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دوں گا. میں اللہ ہوں، میں نے ضمانت دیا. وَأَنِّي لَمَّا رَأَيْتُهَا ذَكَرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهَا بَعْدِي. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، تم نے سوال کیا کہ تم اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ کے خوش کیوں نہیں ہوئے، روئے کیوں؟ تو یہ ان کے الفاظ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اے بدبخت صحابہ سن لو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ میں نے جب اپنی بیٹی سلام اللہ علیہ کو دیکھا، ذکرت ما یصنع بها، مجھے یاد آیا، یعنی پہلے سے معلوم تو تھا رسالت بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن ان کے خاطر مبارک میں دوبارہ وہ سب سینز، وہ سب منظر، وہ دوبارہ ان کے ذہن شریف میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ان کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ تازہ ہو گئی، دوبارہ ریفریش ہو گئی. مجھے یاد آیا ما یصنع بها، کہ ان کے ساتھ کیا کریں گے امت والے، میرے اس عزیز بیٹی کے ساتھ، میرا لخت جگر کے ساتھ، میرے نور عین کے ساتھ، یہ امت، یہ بدبخت امت، یہ ملعون امت، یہ لعنتی امت، یہ جہنمی امت، یہ ذلیل امت کیا کریں گے ان کے ساتھ کیا جائے گا. کأنی بہا وقد دخل الذل بیتہا، میں اپنے چشم نبوت سے ابھی دیکھ رہا ہوں، وہ منظر میرے سامنے ہے، گویا میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بے کسی، تنہائی، خاری ان بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر میں آ بسی ہے، داخل ہو گئی ہے. وانتہکت حرمتها، میں اپنے چشم سے دیکھ رہا ہوں کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے، ان کی حرمت کا، ان کے احترام کا پاس نہیں رکھا گیا، ان کا حد کے حرمت ہوا ہے. وغصبت حقها، اور ان کا حق غصب کیا گیا ہے. ومنعت ارثها، اور ان کا میراث حق جو ان کی اپنی ملکیت ہے فدق چھینا گیا، اس کے علاوہ جو میراث بنتے تھے وہ بھی غصب کر دی چوروں نے. وَكُسِرَ جَنبُهَا، اور ان کا پہلو مبارک سلام اللہ علیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں میری بیٹی
جو میں ابھی کہہ رہا ہوں تم صحابہ کو کہ یہ میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد ان کے پہلو کو توڑا جائے گا. وَكُسِرَ جَنبُهَا وَأُسْقِطَتْ جَنِينُهَا، اور ان کے شکم مبارک میں جو بچہ ہے، ابھی دنیا میں معصوم بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، اس کو قتل کیا ظالموں نے. وَهِيَ تُنَادِي، اور میں دیکھ رہا ہوں چشم نبوت سے، اور میں سن رہا ہوں گوش رسالت سے. وَهِيَ تُنَادِي يَا مُحَمَّدَا فَلَا تُجَا وَتَسْتَغِيث فَلَا تُغَاث، وہ پکارتی ہے بابا کو، بابا. کہ بی بی سلام اللہ علیہ مجھے پکار رہا ہے لیکن میں دنیا میں نہیں ہوں، مجھے پکارتی ہے کہ بابا اپنی بیٹی کو بچا لو، بابا بابا بیٹی تیرے بیٹی. بیٹی کے دروازے پہ آگ لگی ہے بابا. وَهِيَ تُنَادِي يَا مُحَمَّدَا فَلَا تُجَابْ وَتَسْتَغِيثُ فَلَا تُغَاثْ، بابا کو پکارے گی، بابا کہاں جواب دے سکے گا، بابا تو خاک میں لیٹے ہوئے ہیں. وَتَسْتَغِيثُ، اور پکارے گی کہ کوئی ہے مدد کرنے والا، لیکن کوئی مدد کرنے والا اس وقت نہ ہوگا. فَلَا تَزَالُ بَعْدِ مَحْزُونَةً مَكْرُوبَةً، اور وہ میرے بعد ہر دن ہر لمحہ، میرے بعد ہر لمحہ ہر دن محزون و مکروب، غم زدہ مصیبت زدہ ہوگی. باقی ہے، ہمیشہ گریہ کی حالت میں ہوگی. وہ ایک بیت الاحزان تھا، پہلے بیت الاحزان تھا بقیع میں، وہابیوں نے اس کو توڑ دیا. بی بی سلام اللہ علیہ وہاں جاتی رونے کے لیے، بیت الاحزان محزونہ. تتذکر انقطاع الوحی عن بیتها مرہ، وہ میری فراق کو یاد کرے گی کہ بابا دنیا میں نہیں ہے، بابا دنیا میں نہیں ہے. ایک دفعہ میری فراق کہ اب گھر میں وہ صاحب رسالت جن پہ جبرائیل وحی لے کے آتا تھا رب جلیل سے، وہ اب وہ بابا دنیا میں نہیں، اس پہ کبھی روئیں گی. وتتذکر فراقی اخرى، اور پھر میری دوری یاد آئے گی ان کو، اور میری دوری پہ روئیں گی. وتستوحش اذا جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع اليه اذ تهجدت بالقرآن، اور پھر یاد آئے گی اس کو کہ میں میرے بابا جب ہوتے تھے تو رات جب آتا تھا تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تھے، تلاوت قرآن فرماتے تھے، اور ان کی آواز سے بی بی سلام اللہ علیہ بچپن سے مانوس تھی کہ بابا رات کو اٹھتے ہیں تلاوت فرماتے ہیں، بابا رات کو اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، بابا رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. میری دعا، میری مناجات، میری تلاوت قرآن، میری تہجد کی آواز اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری گفتگو کو وہ سنا کرتی تھی، اور اس سے مانوس تھی، ان کو عادت تھی اس بات کی. اور جب رات کی تاریکی آئے گی میرے بعد، اور اس کو وہ آواز نہیں سنائی دے گی، میری تلاوت کی آواز نہیں سنائی دے گی، میری نماز کی آواز نہیں سنائی دے گی، تو بی بی سلام اللہ علیہ کو بڑا ڈر لگے گی. تستوحش، ان کو بڑا ڈر لگے گی، وہ اپنے آپ کو بڑی اکیلی محسوس کریں گی کہ بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے. ثم ترى نفسها ذلیلة بعد ان كان في ایام ابیها عزیزہ، پھر وہ یاد کریں گی کہ جب تک بابا دنیا میں تھی تو میری تو بڑی عزت تھی، جب تک بابا دنیا میں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کریں گی کہ میری تو بڑی عزت تھی، سب لوگ احترام کرتے تھے، کوئی انگلی اٹھا کے نہیں اشارہ کر سکتا، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن اب بابا کے بعد وہ دیکھیں کہ وہ تو بالکل خار ہو گئی ہے، کوئی احترام ہی نہیں ہے، حد کی حرمت ہو گئی ان کی وہ حد کی حرمت ہوئی جو اللہ جو کوئی کسی کافر عورت کے ساتھ بھی نہیں کرتا. اس طرح ان کے ساتھ ان کے گھر پہ حملہ، ان کے گھر کو جلانا، ان کے حق کو غصب کرنا، اور ان کو ہدف بنا دینا، تازیانوں کا، کوڑوں کا، حملوں کا، ان کو مجروح کرنا. ثم ترى نفسها ذلیلة بعد ان كانت في ایام ابیها عزیزہ، پھر وہ دیکھیں گی کہ میں
سیدت نساء العالمین فاطمہ بنت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی خار، کتنی اکیلی، کتنی بے قسم. جب تک بابا دنیا میں تھے تو میں کتنا عزیز تھی. فعند ذلك يؤنسها الله تعالی ذکرہ بالملائکہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی دلداری کے لیے، ان کے انس کے لیے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم کریں گے. فنادتها بما نادت به مریم بنت عمران، تو ملائکہ اس وقت پکاریں گے، ان سے گفتگو کریں گے. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ محدثہ ہیں، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے. تو جس طرح مریم کے ساتھ قرآن میں جو آیت ہے ندا آئے گی، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہ نے تجھے برتری دی ہے، اللہ نے تجھے سب پہ برتری دی ہے، اور اللہ نے تجھے پاکیزہ بنایا، اور اللہ نے تجھے تمام عورتوں پر، دنیا کے تمام عورتوں پہ والا بلندی عطا فرمایا ہے. یا فاطمہ اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، یا زہرا سلام اللہ علیہ، آپ اللہ کی عبادت کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں. ثم يبتدع بها الوجع فتمرض فيبعث الله عليها عز وجل إليها مریم ابنة عمران تمرضها وتؤنسها في علتها. روایات میں یہی ہے کہ وہ اسی حملے کی وجہ سے پھر وہ آخر تک علیل رہیں، بیمار رہیں، اور اسی وجہ سے ان کی شہادت. یہ تو روایت بہت زیادہ ہے. ان کی سبب شہادت وہی ضربہ ہے، وہی حملہ ہے وحشیوں کا جو ان کے گھر پہ کیا تھا. تو ان کی مرض شدت پکڑے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی تیمارداری کے لیے اللہ تعالیٰ مریم بنت عمران کو جنت سے بھیج دیں گے کہ ان کی خدمت کیا جائے. اور روایات میں ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میری بیماری کو کسی کو بتانا نہیں، میں بیمار ہوں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام خود خدمت کرتے تھے، اور مریم بنت عمران خدمت کرتی تھی، اور اسماء بنت امیس خدمت کرتے تھے، اور فضہ بھی وہیں پہ تھی. تو یہ لوگ خدمت کرتی تھی بی بی سلام اللہ علیہ کا ان ایام میں، کہ کچھ مہینوں میں کہ وہ بابا سلام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ زندہ تھی اور بیماری کی حالت میں تھی. اچھا. وتقول عند ذلك يا رب إني قد سئمت الحياة وتبرمت بأهل الدنيا فالحقني بأبي. تو اس وقت وہ دعا کریں گے کہ اللہ میں دنیا سے سیر آ چکی ہوں، اب میری موت قریب لا دے، یہ دنیا میرے رہنے کی جگہ نہیں، مجھے میرے بابا سے ملا دے. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو میرے پاس لے کے آئے گا، ان کو اللہ تعالیٰ دار بقا میں منتقل کرے گا. فیکون اول من یلحقنی من اہل بیتی، تو میرے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے پہلا شخص جو مجھ سے ملحق ہوں گے یہی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. فتقدم علی محزونۃ مکروبہ مغمومۃ مغصوبۃ مقتولہ. تو رسول اللہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں اس لیے رویا ہوں ان کو دیکھ کر، یہ جب میرے پاس آئیں گی تو ان کی حالت یہ ہوگی، کچھ مہینے بعد، کچھ بہت ہی کم عرصے کے بعد، میرے وفات کے بعد یہ دنیا میں سے آخرت منتقل ہوں گی. وہ کس طرح میرے پاس آئیں گے؟ اس حالت میں کہ محزونتاً، پوری دنیا کے غم ان کے سینے میں ہوگی، مکروبتاً، مصیبت زدہ، مغمومتاً، غم زدہ، مغصوبتاً، ان کا حق غصب کیا گیا، اپنے حقوق سے محروم، مقتولہ، اور ان کو شہید کیا گیا ہے. فأقول عند ذلك اللهم العن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من أذلها. تو اس وقت میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ لعنت کر جس نے میرے بیٹی صلی اللہ سلام اللہ علیہ پہ ظلم کیا ہے، وعاقب من غصبها، اور تو اے اللہ تعالی سزا دے جس نے بی بی سلام اللہ علیہ کو خار کیا ہے، وذلل من اذلها، من غصب، جس نے ان کا حق غصب کیا، اور ذلیل کرو اس کو جس نے بی بی سلام اللہ علیہ کی بے حرمتی کیا، ان کو خوار کیا ہے، ان سے گستاخی کیا. وخلد فی نارک من ضرب جنبها، اور اس کو جہنم میں خالد ہمیشہ کے لیے عذاب دے جس نے ان کو مارا ہے اور ان کے بیٹے کو ساقط کیا ہے اور ان کے پہلو کو توڑا ہے. حتی القت ولدہ فتقول الملائکۃ عند ذلك آمین، اور ملائکہ اس وقت کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے، ملائکہ کہیں گے آمین. وَأَمَّا الْحَسَنُ، اور پھر میں نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، فَإِنَّهُ ابنی وَوَلَدِي وَبَضْعَةٌ مِّنِّي، وہ میرے بیٹے ہیں، وہ میرا لخت جگر ہے، اور
بلی وقرۃ عینی، میرے آنکھوں کے نور ہیں، وضیاء قلبی، میرے دل کے روشنی ہے، وثمرۃ فؤادی، میری زندگی کا پل ہے، میری زندگی کا سرمایہ حیات ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. وہو سید شباب اہل الجنہ، اور وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وحجت اللہ علی الامہ، پورے امت پر وہ اللہ کی جانب سے حجت ہے. امرہ امری وقولہ قولی، ان کا کمانڈ میرا کمانڈ ہے، ان کا فرمان میرا فرمان ہے، ان کا ان کا ان کا قول میرا قول ہے. من تبعہ فانہ منی، جو میرے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نصرت کرے، ان اتباع کرے، وہ میرا امتی ہے، میں اس کا نبی ہوں، وہ میرا ہے. ومن عصاہ فلیس منی، اور جو ان کی مخالفت کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. وإنی لما نظرت الیہ تذکرت ما یجرى علیہ من الذل بعدی، میں نے جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دیکھا تو میرے آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر آ گئے کہ کیسے وہ میرے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کیسے میرے بعد خوار ہو جائیں گے، کیسے وہ میرے بعد غمزدہ ہو جائیں گے. اب ایک دن آئے گی یتیمی، ماں کی یتیمی، ٹھیک ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آئیں گے، بی بی سلام اللہ علیہ ماں کو سلام دیتے ہیں. ہاں، والد گرامی السلام علیک یا اماں، لیکن والد گرامی جواب نہیں دے. اور ان کی کم عمری میں نانا بھی دنیا سے گئے، پھر حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ دنیا سے گئے. کیا منظر ہوگا امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر میں. پورا شہر ان کا دشمن، پورا شہر دشمن. گھر میں سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہ کی مصیبت، اور ان کے دو بیٹے اور ان کے دختر والدہ گرامی سلام اللہ علیہ کے جنازے کے گھر. فلا يزال الامر به حتى يقتل بالسم ظلما وعدوانا، میرے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام پہ ظلم ہوتا جائے گا، ظلم ہوتا جائے گا، ظلم ہوتا جائے گا، ظلم ہوتا جائے گا. تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو زہر کھلایا جائے گا، دشمنی کے ساتھ، عداوت میں، دشمنی میں، غداری میں، مظلوم ان کو ان کو ان کو زہر کھلا کے ان کو شہید کیا جائے گا. فعند ذلك تبكي ملائکة الملائکہ والسبع الشداد لموته، اس وقت آسمان کے ملائکہ سبع شداد ان کی مصیبت پہ روئیں گے. ويبكيه كل شيء حتى الطير في جو السماء، امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والحیتان في جوف الماء، سب زمین و آسمان امام حسن علیہ السلام کی مصیبت پہ روئیں گے، حتیٰ کہ آسمان کے پرندے، دریا کے دل میں سمندر. اہل بیت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز جو ہے نا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کی تسبیح نہیں سمجھتے. تو یہ ہر چیز اہل بیت علیہ السلام کے غم میں گریہ کرتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. فمن بكاه فلم تعم عينه يوم تعمى العيون، جو امام حسن مجتبی علیہ السلام پہ روئے اس کی آنکھ اس دن قیامت کے دن کے سب آنکھ نابینا ہو جائیں گے. سب آنکھ کیا ہو جائیں گے؟ گناہ کی وجہ سے، غم کی وجہ سے ان کو سامنے کیا نظر آئے گا؟ صرف اللہ کا عذاب نظر آئے گا. لیکن جس شخص نے امام حسن علیہ السلام کی غم میں دنیا میں اشک اور گریہ اور آنسو کیا ہے، تو اس کا کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو مسرت کے منظر نظر آئیں گے، اس کو غم کا کوئی، عذاب کا کوئی منظر نظر نہیں آئے گا. ومن حزن علیہ لم يحزن قلبه یوم تحزن القلوب، جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے غم میں اس کا دل غمزدہ ہو جائے، قیامت کے دن کہ سب دل غمزدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اس دن اس کا دل خوش ہوگا، اس دن اس کا دل پر سرور، پر بشارت ہوگا. اچھا. ومن زارہ فی بقیعہ ثبتت قدمہ علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اور جو شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ان کی قبر شریف میں زیارت کرے گا
بقیع بولتے ہیں جگہ کو، ان کے کوئی بھی جگہ اس کو بقیع بولتے ہیں. بقیع قبرستان، مدینے میں قبرستان بھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ امام حسن مجتبی علیہ السلام مدفون ہے. جو ان کی زیارت کرے گا ان کے قبر مبارک کی ثبتت قدمه على الصراط یوم تزل فی الاقدام، قیامت کے دن کے سب قدم صراط پہ ڈگمگائیں گے، اس کا قدم ثابت رہے گا. اچھا. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ علیہ السلام، اور پھر میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے اور میں نے گریہ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام فَإِنَّهُ مِنِّي وَهُوَ ابنی، امام حسین علیہ السلام میرے ہیں اور وہ میرے فرزند ہیں. وَوَلَدِي، وہ میرے بیٹے ہیں. وَخَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے بعد دنیا کا افضل ترین شخص امام حسن علیہ السلام کے بعد افضل ترین کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. اچھا. وَهُوَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے امام ہیں. وَمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے مولا، آقا، بادشاہ ہیں وہ. وخلیفۃ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا جانشین ہے زمین و آسمان پر. کون؟ امام حسین علیہ السلام. وغیاث المستغیثین، اور بے پناہوں کے وہ پناہ ہیں. امام حسین علیہ السلام دنیا میں آخرت میں بے پناہوں کے وہ پناہ ہیں. وکہف المستجیرین، اور وہ امان ہے کن کے لیے؟ کہف بولتے ہیں امان کی جگہ کو. امان ہے کن کے؟ جو ان سے امان طلب کرے. بے پناہوں کے وہ پناہ ہیں، بے کسوں کے وہ مددگار ہیں. وحجت اللہ علی خلقہ اجمعین، اور اللہ تعالیٰ کا حجت، اللہ کی جانب سے رہنما، لیڈر تمام خلائق پر امام حسین علیہ السلام. وهو سید شباب اہل الجنہ وباب نجات الامہ، امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار اور امت کے نجات کا دروازہ ہیں. امرہ امری وطاعتہ طاعتی، ان کا فرمان میرا فرمان ہے، ان کی طاعت کرنا میری طاعت کرنا ہے. من تبعہ فإنہ منی، جو امام حسین علیہ السلام کی طاعت کری وہ مجھ سے ہے، وہ میرے اہل بیت میں سے، ہمارے ساتھ محشور ہوگا. ومن عصاہ فلیس منی، اور جو امام حسین علیہ السلام کی طاعت نہ کرے، سرکشی کرے ان کے فرمان سے، وہ میرا نہیں ہے، میں اس کا نبی نہیں ہوں. وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهُ تَذَكَّرْتُ بِمَا يُصْنَعُ بِهِ بَعْدِ، میں نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے گا. كأني به وقد استجار بحرمي وقربي فلا يجار، میں انہیں اپنے آنکھ کی نبوت سے دیکھا ہے، چشم نبوت سے دیکھا. امام حسین علیہ السلام دیکھیں، پہلے جب یزید خلیفہ بنانا، امام حسین علیہ السلام مدینے میں تھے. مدینہ مجبور ہو کے چھوڑ کے مکے چلے گئے، پھر وہاں سے مجبور ہو کے چھوڑ کے کوفے کی طرف چل پڑے. تو وہ میری حرم میں ہوں گے، میرے حرم میں مجھ سے پناہ لیں گے. فلا یجار، لیکن میرے حرم میں ان کو پناہ نہیں ملے گا. فأضمه في منامه إلى صدري وآمره بالرحلة عن دار هجرتي وبشره بالشهادة. یہ ابھی جو بات ہے نا، بہت سارے اور بھی روایات میں ہے. امام حسین علیہ السلام مقاتل میں مذکور ہے کہ جب یزید کے ساتھ، یزید کو تو اس کے والد معاویہ نے خلیفہ بنایا نا، معاویہ جب مرا ہے تو بہت سارے لوگ پہلے سے بیعت کر چکے تھے. تو اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے میرے لیے بیعت لے لو. تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کے گورنر کو بولا کہ مجھے کچھ فرصت دے دو، میں اس طرح چپکے سے آپ سے بیعت نہیں کر سکتا. بیعت اگر میرا آپ کو فائدہ ہوگا تو سب کے سامنے علن ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا. بہرحال وہ کہانی کافی لمبی ہے، اس کی تفصیلات. تو پھر اس رات کو امام حسین علیہ السلام گئے تھے بابا کے قبر کے پاس، نانا کے قبر کے پاس، اور وہاں پہ انہوں نے بہت گریہ کیا تھا امام حسین علیہ السلام، بہت گریہ کیا تھا. اور وہاں پہ وہ سوئے تھے، ان کو خواب آیا تھا. امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور فرمایا تھا کہ بیٹے اب تیری شہادت کا وقت ہے اور تیرے فرزندوں کی اسیری کا وقت ہے، اب یہاں سے آپ چلے جائیں. تو رسول اس حدیث میں بھی وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کو گلے لگاؤں گا خواب میں، اس کے خواب میں اس کو گلے لگاؤں گا، ان کو اپنے سینے سے لگاؤں گا، آغوش میں لوں گا. وآمرہ بالرحلۃ عن دار ہجرتی، 57 سال تھا عمر مبارک.
امام حسین علیہ السلام کا عمر شریف شہادت کے وقت کتنا عمر ہے؟ 57 سال. بابا کے قبر سے خدا حافظی کیا، نانا کے قبر سے خدا حافظی کیا، ماں کے قبر شریف سے خدا حافظی کیا. حسین چل پڑے. میں ان کو خواب میں اپنے آغوش میں لوں گا، گلے لگاؤں گا، وہ آمرو بالرحلتی من دار ہجرتی، اور کہوں گا کہ بیٹے اب جدائی کا وقت ہے، نانا کے شہر کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، شہادت کی طرف جانا ہوگا. وہ ابشرہ بالشہادہ، اور میں خبر دوں گا کہ بیٹے میرے عزیز، میرے نور عین، اے میرے حسین. اب شہادت کا وقت فيرتحل عنها إلى أرض مقتله وموضع مصرعه أرض كرب وبلاء. تو وہ میرے بابا کے حرم کو چھوڑ کے مجبور ہو کے یہاں سے نکل جائیں گے، اپنی شہادت گاہ پر، شہادت کی منزل پر، سرزمین کرب و بلا میں جائیں گے اور وہاں بسیں گے. وہ موضع مصرع بولتے ہیں قتل ہونے، مصرع بولتے ہیں انسان کے گرنے کی جگہ، مصرع بولتے ہیں گرنے کو. مصرع وہ اس جگہ جہاں جائیں گے جہاں پہ ان کی شہادت ہوگی. مصرع یعنی محل شہادت، محل قتل. ارض کرب و بلا، ارض کرب یعنی غم، کرب یعنی مصیبت، غم، بلا تو آپ جانتے ہیں. وقتل و فنا، سرزمین ہو جہاں پہ وہ قتل ہو جائیں گے، وہ فنا ہو جائیں گے ان کے سب احباب، اہل خانہ. تنصرہ عصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ میرے فرزند کی مدد کریں گے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں، ساتھی ہوں. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اولئک من سادة شہداء امتی یوم القیامہ. یہ میرے امت کے شہداء کے سادات ہوں گے، کربلا والے جو
نصرت کریں گے امام حسین علیہ السلام کہ یہ میرے امت کے شہداء کے سادات، میرے شہداء، امت کے شہداء میں سب سے بلند مقام شہداء کربلا کی. كأني انظر الیہ وقد رمي بسهم فخر عن فرسه صريعا ثم يذبح كما يذبح الكبش مظلوما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے یہ فرزند امام حسین علیہ السلام وہ ایک تیر لگے گا، ایک وقت آئے گا ایک تیر لگے گا، وہ تیر لگنے کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے سے گر جائیں گے سلام اللہ علیہ، سریعا اپنے گھوڑے سے گر جائیں گے، پھر اٹھ نہیں سکیں گے امام حسین علیہ. ثم يذبح كما يذبح الكبش، پھر ان کو آ کے وہ ظالم ذبح کر ان کا سر قلم کر دیں گے، جیسے ایک کبش فارسی میں کوچ کو بولتے ہیں، اردو میں وہ دمبے کی طرح ہوتا ہے، اس طرح اس کو ذبح کیا جاتا ہے. ثم بكى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، وبكى من حوله اور سب دوسرے جو تھے سب رو پڑے، سب نے گریہ کیا. وارتفعت اصواتهم بالضجیج، اور ان کی آواز جو ہے زجیج کیا ہے؟ وہ گریہ کی جو آواز ہوتا ہے جو سینے سے نکلتی ہے، وہاں سے مجلس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریہ کی آواز، زجیج کی آواز. زجیج کس کو بولتے ہیں؟ گریہ جو کی آواز جو سینے سے چیخ کے نکلتا ہے، اس طرح ان کی آواز سب کی بلند ہو گئی، اس طرح سب رو رہے تھے. ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يقول، پھر ثم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اشکو الیک ما یلقى اہل بیتی بعدی ثم دخل منزلہ. اے اللہ میرا شکوہ تجھ سے ہے، میں تجھ سے طلب نصرت کرتا ہوں، تیری طرف تیرے پاس میرا شکوہ ہے کہ میرے امت کیا کرے گی میرے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. پھر اس کے بعد وہ اپنے منزل میں تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، محترم ناظرین، یہ کتاب ہے دلائل الامامہ لابی جعفر محمد ابن جریر ابن رستم الطبری. یہ شیعہ عالم ہے، یہ تو وہ طبری محمد ابن جریر طبری ابو جعفر جو تاریخ طبری و تفسیر طبری وہ والے نہیں ہیں، یہ اور شیعہ عالم دین محدث ہیں اور بڑے جلیل القدر ہیں. یہ ان کی کتاب ہے دلائل الامامہ. یہ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ البعثہ قم مقدسہ میں. اس میں یہ حدیث ملاحظہ فرماؤ. حدیث صفحہ نمبر 134 میں خبر وفاتها ودفنها وما جرى مع امیر المؤمنین لامیر المؤمنین علیہ السلام مع القوم. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی حدیث. یہ روایت ہے حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر الصادق علیہ السلام کی. انہوں نے فرمایا ولدت فاطمة علیہ السلام فی جماد الآخرہ یوم العشرین من سنہ 45 من مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی ولادت ہے 20 جمادی الثانی کو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 45 سال تھی. ٹھیک ہے نا، بعثت کے 5 سال بعد ولادت ہے کن کی؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. تو ہجرت کے وقت ان کی عمر شریف 8 یا 9 سال ہے. وَأَقَامَتْ بِمَكَّةَ 8 سنین، مکہ میں 8 سال رہے. تو ہجرت کے وقت ان کی عمر کتنی بنتی ہے؟ ان کی عمر بنتی ہے ہجرت کے وقت 8 سال بنتی ہے. وَبِالْمَدِينَةِ 10 سنین، اس کے بعد 10 سال مدینے میں زندہ رہے. وَبَعْدَ وَفَاتِ أَبِيهَا 75 یوما، اور اپنے والد گرامی کے شہادت کے بعد وہ 75 دن زندہ رہی. 75 دن یعنی ہجرت کے 10ویں سال پیغمبر کی وفات ہو گئی، اور اس کے 2.5 مہینے بعد یا بعض روایت میں مثلا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے بعد
بی بی کی سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے. وقبضت فی جماد الآخرہ یوم الثلاثاء لثلاث خلون منه. 3 جماد الثانی کو سنہ 11 11 ہجری کو 11 ہجری 3 جمادی کو جمادی الثانی کو ان کی وفات ہے، شہادت ہے. وکان سبب وفاتها، ان کی وفات کی سبب امام جعفر صادق علیہ السلام، کتنے احادیث میں نے دکھا دیا، ٹھیک ہے نا. ان کے شہادت سبب ہے، وہ شہادت کیا ہے؟ ان قنفذا مولا عمر، کہ قنفوز عمر کا جو غلام تھا، لکزہا بنعل السیف، ان کو مارا تلوار کی، جو تلوار ہوتی ہے نا، تلوار کا ایک پوش ہوتا ہے، نیام ہوتا ہے، وہ بھی سخت ہوتا ہے، لکڑ کا ہوتا ہے، تو اس سے ان کو مارا تھا. فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا ومرضت من ذلك مرضا شديدا. تو اس ضربت کی وجہ سے، اس مارنے کی وجہ سے، اس حملے کی وجہ سے محسن علیہ الصلاۃ والسلام سخت ہو گئے، اور اس وجہ سے ان کی شدید بیماری ہو گئی. ولم تدع احدا ممن آذاها يدخل عليها، اور بی بی سلام اللہ علیہ جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کیا تھا، جنہوں نے ان کی اذیت کی تھی، کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ ان کے پاس آ جائے، ان کی عیادت کریں. وكان الرجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل امير المؤمنين عليه السلام ان يشفع لهما اليه، فسألها امير المؤمنين عليه السلام فاجابت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ایسے تھے جنہوں نے اذیت کی تھی بی بی سلام اللہ علیہ کی. انہوں نے بڑی منت کی امیر المؤمنین علیہ السلام کے کہ آپ جو ہیں بی بی سلام اللہ علیہ سے سفارش کریں، شفاعت کریں، تاکہ وہ ہمیں اجازت دیں. جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے قبول کیا ہے. فلما دخل علیہا قالا لہ، جب وہ دونوں بی بی سلام اللہ علیہ کے پاس آ گئے تو ان دونوں نے کہا کیفی انتی، معاف کیجیے گا، کیا ہو گیا، ایک منٹ، یہ صفق ہو گیا مجھے. جب وہ دونوں آئے تو پوچھا انہوں نے کہ کیفی انت یا بنت رسول اللہ، آپ کیسے ہیں، یہ دخت پیغمبر آپ کیسے ہیں. قالت بخیر بحمد اللہ، میں اچھی ہوں اللہ کے حمد کے ساتھ، اللہ کے لیے تعریف ہے. ثم قالت لهما ما سمعت من النبي صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله قال بلى. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں دونوں کو یاد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ میرا لخت جگر ہیں، جو ان کی اذیت کرے وہ اس نے میری اذیت کی ہے، اور جس نے میری اذیت کی ہے اس نے اللہ کی اذیت کی ہے. ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں ہمیں یاد ہے. تو فرمایا فواللہ لقد آذیتمانی، اللہ کی قسم تم دونوں نے میری اذیت کیا. فخرج من عندها وهي ساخطة علیہما. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اس وقت نکل گئے تھے وہاں سے، وہ زہرا سلام اللہ علیہ ان پہ غضبناک تھیں. اچھا، یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب نوادر المعجزات فی مناقب الائمة الہداة المعصومین علیہم السلام. تألیف ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم الطبری الامامی، چاپ مکتبۃ العلامہ المجلسی قم میں یہ کتاب چھپی ہے. اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں خبر الطیب، خوشبو کی حدیث، خوشبو والی حدیث. اچھا، عمار سمعت ابی عمار ابن یاسر یقول، سمعت ابی عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں اپنے والد عمار سے کہ میرے والد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن نکاح کیا تھا
بی بی سلام اللہ علیہ کا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم تزویج زواج کا دن فرمایا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ یا علی ارفع رأسک الى السماء فانظر ما ترى، فرمایا یا علی سلام اللہ علیہ آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان کو آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ قال علیہ السلام رفعت رأسی ورأيت جوار مزینات معهن ہدایا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا کہ آسمان میں جنتی کنیزیں ہیں، جنتی آسمانی کنیزیں ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ہدایا ہیں، تحفے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولئک خدمک وخدم فاطمہ فی الجنہ انطلق الى منزلک فلا تحدث شیئا حتى آتیک فلا تحدث شیئا حتى آتیک۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کنیزیں آپ کو آسمان میں نظر آئیں یہ آپ کی خدام اور آپ کی زوجہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خدام ہیں جنت میں۔ اب آپ اپنے گھر چلے جائیں، شادی کا دن ہے، چلے جائیں اور آپ وہاں پہ کسی سے کوئی بات نہ کریں، کوئی کام نہ کریں جب تک میں آتا ہوں۔ قال عمار فما كان إلا أن مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزله وأمرني أن أهدي لها طيبا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور انہوں نے مجھے حکم دے دیا کہ تم بھئی کیا کرو، تم ایک خوشبو، ایک عطر بولتے پاکستان میں کیا، پرفیوم خرید لو ان کے لیے تحفے میں۔ تو اگلے والے دن میں اس سے شادی کے اگلے دن میں بازار میں گیا، میں نے ایک خوشبو خریدی ہے اور وہ میں لے کے آیا۔ فلما من الغد جئت الى منزل فاطمہ ومعي الطيب، میں خوشبو لے کے آیا سلام اللہ علیہ۔ فقالت يا ابا اليقظان ما هذا الطيب؟ قلت طيب امرني به ابوك ان اهديه لك۔ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں گئی تو انہوں نے کہا کہ ابو یقظان یہ کیا لے کے آیا آپ؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے والد گرامی نے فرمایا تھا کہ میں خوشبو خرید لوں، تو میں یہ خوشبو لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، آپ کے والد گرامی کا حکم تھا کہ آپ کے لیے تحفے میں دے دوں۔ قال والله لقد اتاني من السماء طيب مع جوار من الحور العين وان فيهن جارية حسناء كأنها القمر ليلة البدر۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل رات کو میرے پاس بہت سارے کنیزیں آئے تھے جنت سے، اور وہ بہت سارے خوشبو لے کے آئے تھے، یہاں پہ خوشبو لے کے آئے تھے وہ، اور ان میں ایک کنیز تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، بہت ہی خوبصورت ہے، جیسے 14ویں رات کی چاند ہے اس میں ایسے خوبصورت تھی۔ تو میں نے کہا، ان سے پوچھا من بعث بهذا الطيب، میں نے ان سے پوچھا کہ اس طیب کو کس نے بھیجا، اس خوشبو کو کس نے بھیجا؟ تو اس نے کہا دفعه لي رضوان خازن الجنة وأمر هؤلاء الجواري أن ينحدرن معي ومع كل واحدة منهن ثمرة من ثمار الجنة في اليد اليمنى۔ تو اس نے کہا کہ جنت کا جو سب سے بڑا وہ ملک ہے اس کو رضوان کہتے ہیں، رضوان جو ہے جنت کا جو خزانے دار ہے، اس نے مجھے خوشبو دے دیا اور مجھے حکم دے دیا کہ اس کو لے کے جاؤ، اور ان سب جو دوسرے کنیزیں ہیں ان کو بھی حکم دے دیا کہ تم چلے جاؤ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس اور ان کو یہ تحفے دینا۔ اور وہ سب آئے ہیں، سب آئے تھے، ایک ان کے دائیں ہاتھ میں، ہر کنیز کے دائیں ہاتھ میں جنت کے کچھ فروٹس تھے، جنت کے کچھ میوے تھے۔ وفی الید الیسری تحفۃ من ریاحین الجنہ، اور بائیں ہاتھ میں، ان کے بائیں ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ جنت کے پھول ہوتے تھے، ایک ہاتھ میں پھل ایک ہاتھ میں پھول، وہ کنیز آئے تھے جنت سے۔ فنظرت الی الجواری والی حسنہن، زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی کہ میں نے ان کو دیکھا کہ یہ کتنی حسین کنیزیں ہیں۔ فقلت لمن انتن؟ فقلنا نحن لك ولاهل بيتك ولشيعتك من المؤمنين۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کس کی ملکیت ہو، کس کے لیے ہو تم جنت کے جو یہ خواتین ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، جواب دیا انہوں نے کہ ہم آپ کے خدام ہیں، اور ہم آپ کے اہل بیت کے خدام ہیں، اور آپ کے شیعوں کے خدام، آپ کے شیعہ جو مومن ہیں ان کے خدام۔ فقلت افیکن من ازواج ابن امی احد، میں نے ان سے پوچھا کہ میرا جو شوہر ہے، ابھی تو شادی ہوئی ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ان کا بھی آپ میں سے کوئی ان کا زوجہ ہے؟ آپ میں کوئی ایسی عورت ہے جو میرے شوہر
امیر المؤمنین علیہ السلام، میرے کزن امیر، یہاں پہ کزن کا لفظ ہے، میرے کزن امیر المؤمنین علیہ السلام کا زوجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ انتی زوجته فی الدنیا والآخرہ ونحن خدمک وخدم ذریتک، انہوں نے کہا کہ آپ ہی ان کے زوجہ ہیں دنیا میں اور آخرت میں، ہم ان کے خدام ہیں، ہم آپ سب کے خدام ہیں، اور ہم آپ کے اولاد طاہرین علیہ السلام کے خدام ہیں۔ پھر حمار بن یاسر کہتے ہیں وحملت بالحسن فلما رزقته بعد 40 يوما حملت بالحسین ورزقته وزینب وام کلثوم وحملت بمحسن۔ حمار یاسر کہتے ہیں کہ پھر وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو حاملہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امام حسن علیہ السلام دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے 40 دن بعد دوبارہ وہ حاملہ ہو گئی، ان کو حمل ہو گیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر حضرت زینب، اللہ نے ان کو حضرت زینب دیا ہے، ام کلثوم دیا ہے، اور پھر وہ پھر حاملہ ہو گئی محسن کے ساتھ۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وجرى ما جرى يوم دخول القوم عليها دارها، عمار یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور پھر وہ واقعات ہو گئے جو واقعات ہو گئے، کب کے واقعات؟ یوم دخول القوم علیہا دارہا، وہ دن، وہ اس وقت جب ان کے دشمن ان کے گھر میں زبردستی داخل ہو گئے تھے، وہ واقعات۔ اچھا، وإخراج ابن عمها امیر المؤمنین علیہ السلام، اور وہ دن جب انہوں نے زبردستی امیر المؤمنین علیہ السلام کو گھر سے نکال کے لے گئے تھے۔ وضربوا الباب على بطنها حتى اسقطت به ولدا تماما، اور ان لوگوں نے، ان ظالموں نے ایک دروازے کو ان پہ گرایا تھا، دروازے سے ان کو ضربت دی تھی بی بی سلام اللہ علیہا کو، اس کے سبب سے ایک کامل بچہ جو ان کے شکم مبارک میں تھی وہ سقط ہو گئی۔ وَكَانَ أَصْلُ مَرَضِهَا ذَلِكَ وَوَفَاتِهَا، اور ان کی مرض کا سبب، اصل ان کی مرض کا جڑ سبب، اور ان کی وفات کا سبب اور اصل اور جڑ کیا ہے؟ وہی ہے ضربت الدر ہے، ضربت دروازہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے دیکھا کن کا ہے؟ جناب عمار یاسر کا ہے۔